سجا ہوا گلدستہ اور یہ سٹیج جس کی خوبصورتی آپ نے اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر کے یہ ذمہ دار حضرات علماء کرام سے سجا ہوا یہ گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں. میرے لیے اہل کمالیہ کے لیے یہ بڑی عزت اور فخر کی بات ہے. جامعہ فاروقیہ کا سٹیج شروع سے ہی اتحاد امت کی علامت تھا. درمیان میں کچھ حالات و واقعات ایسے آئے پروگرام ہونا مشکل ہو گئے تھے. الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جس کی صبح نہیں ہوتی. لمبی لمبی راتوں کے بعد صبح ہوا کرتی ہے. آپ کو گزشتہ سال بھی اس موقع پر میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگ بڑے ہی محبت کرنے والے امام اہل سنت اور سلطان المناظرین اہل سنت کی پورے ملک میں ایک پہچان حضرت مولانا علامہ سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کی جھلک دیکھنے کے لیے اور سماعت کرنے کے لیے آپ گزشتہ سال بھی تشریف لائے تھے. کچھ حالات و واقعات کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا تھا. الحمدللہ آج آپ کے سامنے حضرت تشریف فرما ہے. آپ کی گزشتہ سال کی پیاس انشاءاللہ ابھی بجھنے والی ہے. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. سعید اسد، سعید اسد، اللہ کرے تیری مدد. سعید اسد، سعید اسد. میرا جیتے آپ صاحب کتنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت اور پیار نال اپنے آقا و مولا شکریہ شکریہ شکراً شکراً یا حبیبی. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سننا 7:30 درود و سلام کا نظرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و بک یا شفیع المذنبین. صلاۃ و سلام.
صدر محفل برادر محتشم حضرت مولانا محمد احمد صاحب لدھیانوی زید مجدہ، عزیز محترم حضرت مولانا محمد اورنگزیب صاحب فاروقی زید شرفہ، عزیز محترم حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب زید لطفہ، انتہائی قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھی، پیارے پیارے بچوں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو کافی عرصہ بعد یہودیاں دی جس وقت اس وقت پہ مشرکان کا مقابلہ ہونا، انہاں مشرکان یہودیاں مشرک نے ایک باری جنگ جو ہار گئے، کیونکہ اس ویلے کا مسلمان کے ہو سکتے دوسری دفعہ جنگ کو پھر ہار گئے، جدوں مسلسل انہاں مشکست کا سامنا کرنا پیا کہ ہن انہاں نے اپنے علماء کو پوچھا کیا ساری جت کا بھی کوئی امکان ہے؟ انہاں کہا ایک ہے کہ تسی جنگ شروع ہون تو پہلے اللہ دی بارگاہ نبی آخر الزمان دے وسیلے نال فتح منگو، سبحان اللہ، کہ تسی جت جاؤ۔ انہوں نے انجی کرنا شروع کر دیتا، جس ویلے انہوں نے سرکار دے وسیلے نال فتح ملنی شروع کی، فتح ملنی گئی۔ پھر کچھ یہودی مدینہ منورہ قیام پذیر ہوئے، انہوں نے ڈیرا لایا۔ مشرکان دیاں دو برادریاں سن اتنے مدینہ منورہ یسرب کے اندر، پرانا نام تو یسرب ہے نا، اوس اور خزرج۔ انہاں یہودیاں نے بیڑی تڑی ایک اوس اور خزرج میں، ان قریب اللہ کا آخری نبی تشریف لیاؤن والا ہے، اساں انہاں دی قیادت دے اندر تہاڈا مکو ٹھپنا ہے۔ لیکن ہویا کہ جنہوں سرکار تشریف لے آئے، اوس اور خزرج کے ہو گئے مسلمان، لیکن یہودی اکڑ گئے حسد دے مارے، آئے کہ نبی بنی اسرائیل چوں نہیں آیا، بنی اسماعیل چوں کیوں آئے؟ انہوں نے اس حسد کی وجہ نال سرکار کا انکار کر دیا۔ پہلے سپارے کے اندر اللہ کریم انہوں نے اس عادت کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے فتح دیا دعاواں منگتے سن کافروں کے مقابلے میں انہوں نے وسیلے نہ، پھر جدوں وہ آ گیا جنہوں یہ جانتے پہچانتے سن انہیں انکار کر دیتا، تر فٹے منہ انہیں کافر
یہودیاں پہ لعنت خود اللہ کریم نے فرمائی ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے قوم تو بعد انہوں نے سرکار کے خلاف سازشاں کی میٹھے جگہ نہیں کبھی سرکار نے اتنے میرا پیر ہے کبھی معاویہ کی خلاف ورزی کی گئی۔ بچہ کہنا میں بہنا میں کیا تھے بہن کی جگہ ہے کئی یہودی قتل ہوئے کئی یہودیاں مدینہ شریف ہیں پلیا پھیلا کوئی نہیں تھی کل کر آپ انہوں نے انہاں یہودیاں نے دل بڑا لایا سرکار کو نقصان دین واسطے لیکن تب گل نہ بنی سرکار کا وصال مقدس ہو گیا سرکار تو بعد دور آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر فاروق کا ہوں یہودیاں نے سازش کر کے کہ اسی لڑ کے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے مار نہیں سکتے ہوں یہ کرو کہ انہوں نے وچ وڑ جاؤ وچ وڑ کے انہوں نے نقصان دو کچھ یہودی اتوں مسلمان ہو گئے کلمہ شریف پڑھ لیا یہودیاں کا ایک ٹبر مصر آ گیا انہوں نے سربراہ کا نام ہے عبداللہ بن سبا نام یاد رہے گا عبداللہ بن سبا انہیں آ کے پہلے اپنا سکہ جمایا بڑا اللہ والا ہے بڑا پرہیزگار ہے بڑا صوفی ہے انہیں کئی مرید بنا لیا اپنا جنہوں کا کوئی سکہ جم گیا انہوں نے ایک نواں مسئلہ شروع کر دیتا کیونکہ کیوں بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہونا ہے کہ نہیں کہ نہیں ہونا کہنے لگا کہ پھر ساڑھے نبی کریم علیہ السلام کی شان کو کٹ کے انہوں کی شان کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو زیادہ انہوں بھی دوبارہ ہونا ہے لو جی یہ مسئلہ شروع ہو گیا مسئلہ رجعت کچھ بندے اوہدے نال کچھ اوہدے مخالف اب مسلمانوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی نا جنہوں نے دیکھا کہ مسئلہ رجب کے اندر کچھ لوگ میرے حامی بن گئے ہیں انہیں ایک نواں حکومت کھڑا کر دیتا جنہوں یہودی سی اس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وسیع حضرت یوشع نو سمجھ کر سکتے انہوں نے کیا گل سنو ہر نبی دا ایک وسیع ہوتا ہے جانشین ہوتا ہے ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دے وسیع حضرت علی نے ابو بکر نہیں عمر نہیں اے انہوں دے وسیع نہیں جانشین نہیں حضرت علی نبی پاک علیہ السلام دے جانشین نے سب تو پہلے علی کے مرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کا جانشین کنے آکیا عبداللہ بن سعید عبداللہ بن سوائی ہوتی ہے اچھا جنہوں نے دیکھے نا چار گانے ایک مسئلے سے میرے نال ہو گئے انہیں ایک نواں تم کھڑا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چلے کہنے لگا اوئے جبریل بھول گیا سی جبریل نے وہی لیاونی سی نبی علی مرتضیٰ تے بھول کے لایا ہے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ تے اصل نبی مصطفیٰ نہیں نبی علی ہے تو میں انہیں اپنا بھی نام کھڑا کر دیتا جدوں چار گانے پھر بڑھ گئے پھر انہیں کیا اوہ اصل گالے علی نبی نہیں علی خدا ہے تو میں انہا نبی ہوں ہون زمانہ آ گیا سی حضرت مولا مرتضیٰ دا حضرت مولا مرتضیٰ نے انہوں بلا کے فرماؤ خبی صاحب میں کدو خدا ہمیں کہا نہیں جناب تسی اللہ جی تسی اللہ جی اور تو اڈی مرضی انہوں نے کہا توبہ میں خبی صاحب نے میں تم مروا دیا گا انہوں نے کہا جناب جان بھی تسا دیتی ہے لے لو تسی کے علاج ہے نا ہون مولا مرتضیٰ نے 3 دن لوگوں نے موقع دیتا پھر لکڑیاں منگوا کے اب لا کے انہوں اب ایک سڑوا دیتا اور اتھو نواں فتنہ شروع ہویا فتنہ سبائیہ ایک گانے اب بھی موجود ہیں فیس بک کے میں خود سن رہا سا ایک رافضی ذاکر تقریب کر رہا سی اللہ کی معراج کیا ہے
اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی داڑھی سے پہلے زہرا کو جھاڑو دیتا ہے اور پھر وہ خبیثہ دینا یہ اور خبیثہ نہیں کر رہے ہیں. علی کوفہ کے دن پر دھروا فرمانے لگے اے کوفے والو زمین کا خالق میں آسمان کا خالق میں چاند بنانے والا میں آسمان بنانے والا میں. ایک مبصر اٹھا اس نے کہا علی یہ تیرے فضائل تو نہیں یہ تو اللہ کی شان ہے. تو علی نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے یہ تو میں نے اپنی چند باتیں عرض کی ہیں مگر میں حقیقت میں اللہ کا خالق یہ علی پوچھتے ہیں کیا مولا علی خدا نے جڑا بندہ ایس قرآن کو مانتا ہے ایس قرآن کو وہ آکھے گا نہیں مولا علی نے فرمایا سی اور ظالمان نہ میں الہ نہ مصطفیٰ الہ ایک کوئی ہے. اللہ نے خود فرمایا قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. سونیا تو کہہ او اللہ ایک اللہ الصمد. سبحان اللہ. اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں. نہ نبی الہ نے نہ علی الہ نے کیونکہ یہ دونوں اپنے اللہ کی رحمت کے ہر وقت محتاج نے. تو الہ کون ہے جڑا کبھی بھی کسی وقت کسی کا محتاج نہ بن سکے. لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. الہ دی اولاد بھی کوئی نہیں تے وہ بھی کسی دی اولاد نہیں. سبحان اللہ. الہ دا نہ پتر نہ کی نو دی امی نہ ابا. اللہ کے لم یلد ولم یولد. علی اور نبی الہ کیوں ہو سکتے ہیں؟ علی کی اولاد بھی ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے نا یہ خود بھی تو کسی کی اولاد ہے نا. اس واسطے الہ نہیں ہو سکتے. کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی صاف اعلان ہو گیا اللہ لا عبادت نہیں. کیوں؟ یہ ہے دعوی الوہیت. اس دعوے تے اللہ تعالیٰ نے اگے 11 دلیلاں بیان فرمائیاں نے. 11 الحی کیونکہ یہ ہوئی ہے یہ نا اسی بھی زندہ ہیں لیکن تھوڑے عرصے واسطے ہے او جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا. نبی اور علی یہ نہ ہمیشہ تو زندہ نہیں کہ اللہ کے زندہ کرنا زندہ ہے نا. اس واسطے الہ نہیں. الحی القیوم. الہ او ہے جڑا ہر شے نوں سنبھالی بیٹھا ہے. زمین نو سنبھالن والا اللہ. چند تارے سورج نو سنبھالن والا اللہ. آسمان نو سنبھالن والا اللہ. نبیاں ولیاں نو سنبھالن والا اللہ. عرش کرسی نو سنبھالن والا اللہ. جڑا سب نو سنبھالن والا وہ لائق عبادت ہے. کوئی اور لائق عبادت ہو سکتا نہیں. بے شک. سبحان اللہ. دو تیسری دلیل لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان اللہ. میں ہوں لدھیانوی صاحب یا فاروقی صاحب نے بھی 2 ہفتے کا دورہ کر کے آئے ہیں. انہوں نے پوچھ لو تھکان تو بعد طبیعت کس طرح ہوتی ہے؟ اونگ آ جاتی ہے پھر نیند بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ الہ کیونکہ لا
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں دے اندر جننے بھی ہیں، زمین دے اندر جننے بھی ہیں، سب کا مالک میرا اللہ۔ جبریل کا مالک بھی میرا اللہ، اسرائیل کا مالک بھی اللہ، میکائیل اسرافیل کا مالک بھی اللہ، سب آسمانوں کے اندر جننے فرشتے موجود ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تے زمین دے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا مالک میرا اللہ۔ سبحان اللہ۔ مالک ہی سب کا ہوئے کہ پھر عبادت دے لائق بھی کی ہوئی ہے نا۔ بے شک۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی اجازت تو بغیر کوئی اونے سامنے لب ہلا سکتا ہی نہیں۔ بے شک۔ وہ دے اذن تو بغیر وہ دی بارگاہ شفاعت نہیں کر سکتا کوئی۔ جنہوں کی اذن مل جائے، سبحان اللہ۔ اجازت مل جائے، وہ پھر شفاعت کرتا ہے نا۔ کہ ساڑھے آقا نو شافعی محشر کانفرنس ہے نا، ساڑھے آقا نو تے اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت اذن عطا فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل سورت کے اندر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ سبحان اللہ۔ یار اچھی کہہ رہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ سونے راتی اٹھ کے نا تہجد پڑھیا کر، کہ تیرے واسطے تو بڑی چیز۔ ہن ایتھے اختلاف ہے علماء دا مفسرین دا کہ تہجد سرکار واسطے فرض یا نفل پڑھتے سن سرکار۔ یہ تہجد پڑھیا کر کیوں؟ کئی ساتھی ایتھے کہہ دیں لو جی نبی تے ساڈے تے فرق نہیں ہویا، سانوں بھی نمازاں پڑھنیاں پوندیاں نے تے سرکار نوں بھی نمازاں پڑھنیاں پیندیاں سن، بلکہ سرکار نوں تے نفل پڑھنی پیندی سی، ساڈے تے نبی فرق نہیں پئی، نہیں فرق ہے نا۔ نہ میرے ویر یہ گل نہ کریں، کیوں؟ میں جانا سی مدینہ شریف، میں بیٹھا جہاز تے تے پائلٹ بھی بیٹھا جہاز تے، میں جہاز تے بیٹھا پیسے دے کے، تے پائلٹ جہاز وچ بیٹھا پیسے لے کے۔ میں بیٹھا مدینہ شریف جان واسطے، تے او جہاز وچ بیٹھا سانوں مدینہ شریف لے جان واسطے۔ اسی طرح نمازاں اسی بھی پڑھتے ہیں، نمازاں سرکار بھی پڑھتے سن، فرق اینا سی نمازاں پڑھتے ہیں جنت جان واسطے، سرکار نمازاں پڑھتے سن سانوں جنت لے جان واسطے۔ سبحان اللہ۔ تہجد سونیا کیوں؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سبحان اللہ۔ اور قریب اللہ تعالیٰ کی مقام محمود کے فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود کی ہے، سنتے ہی جو ذرا میں قرآن جو عرض کرتا جاؤں، 16واں سپارہ اللہ کریم نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ سبحان اللہ۔ سونے آئے جڑی بک بک کر دیں نا تو صبر ہی کرے آتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی بھی صبر ہی کرتے ہیں۔ صبر کا معنی پوری استقامت والا اپنے موقف کے ڈٹے رہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ سونے تو پاکی بیان کر، تسبیح پڑھ، اپنے رب کی حمد نہ، یعنی نماز پڑھ،
قبل طلوع الشمس سورج نکلن تو پہلے بھی سورج نکلن تو پہلے کیڑی نماز ہے؟ فجر. وقبل غروبها تے سورج ڈوبن تو پہلے. کتنی نماز ہو گئی ہیں؟ 2. کیڑی کیڑی؟ فجر اور اثر. اثر. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ سبحان اللہ. تے رات دیاں وقتاں وچ بھی، وقت نہیں، رات دیاں وقتاں وچ بھی نماز پڑھ. یہ کیڑے کیڑے وقت نے رات دے؟ مغرب کی. رات کی دا نام ہے سورج ڈوب جائے، تے دن کی دا نام ہے جو سورج سامنے ہو جائے، چڑھ جائے. رات دیاں وقتاں کی نماز پڑھ، مغرب، عشاء، تہجد، فجر. فجر کا ذکر پہلے بھی آ گیا تھی، پھر آ گیا. کتنی نماز ہو گئی ہیں؟ 4. 4. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ سبحان اللہ. کہ دن دیاں کناریاں وچ بھی نماز پڑھے. ظہر. دن دے کنارے کتنے ہوندے نے؟ 2. نہیں، 2 تاں ہوں گے سورج نکلے سیدھا، ایک نو نکلے ایک ڈوب گیا. 3 کنارے. لیکن انج نہیں ہوتا، سورج اتھوں نکلتا ہے اینج. ایک او کنارہ، ایک آ کنارہ، 2. ایک ڈوبتا ہے 3. اللہ فرماندا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ سبحان اللہ. دن دیاں کنارے اندر بھی نماز پڑھ. حبیب پیارے نماز پڑھ. فجر دی نماز، ظہر دی نماز، مغرب دی نماز. 5 نماز ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ 5 ٹائم آ گیا. یا اللہ محبوب نو نمازاں دا آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا لعلک ترضیٰ. سبحان اللہ. تو میں نمازاں پڑھنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تسی نمازاں پڑھنے لئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ فرماتا حبیب پیارے نمازاں پڑھ لعلی ارضیٰ. نہیں فرمایا تاکہ میں راضی ہوں، بلکہ فرمایا لعلک ترضیٰ. سبحان اللہ. سوڑیا نمازاں پڑھ تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا تسی مینوں راضی کرنا چاہو تے کیویں راضی کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ. تو سیدھی گل کرو، جو میں چاہنا وہ تسی پوری کر دیو تے میں راضی. جے میں تانوں راضی کرنا چاہواں تے کیویں راضی کر سکدا؟ جو اسی آکھیے تسی جو کر. تسی چاہندے ہو میں پورا کر دیاں تسی راضی. اللہ فرماندا ہے سونیا کہ 5 نمازاں پڑھیا جو بھی پڑھیا کیوں؟ لعلک ترضیٰ تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. محبوب کیویں راضی ہوئے؟ محبوب کیویں راضی ہوئے؟ آسانی کیتی. یعنی جو محبوب دے من چھے اللہ پوری کر دے کہ محبوب راضی. کہ سرکار دے من کی میں جنہ کو پڑھے میں صرف 2 ہی چیزاں نظر آئیں. سرکار دے من کی نہیں کہ وہ ایک اللہ ایک امت. سونیا تیرے من کے 2 چیز تو نمازاں پڑھے آتا ہے. آئی سرکار فرمانے میں قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میری اکھاں کی ٹھنڈے کیوں؟ اللہ دے جلال و جمال دے جلوے سرکار دے ظاہر ہونے سکنا. نماز سرکار راضی نے اللہ دا دیدہ، اللہ دی ذات و صفات دے جمال دے مدد بنتے نے سرکار راضی. تو جودہ سرکار دے مانے چھا اللہ نے فرمایا سونے تو فکر نہ کر تیروں تیری امت دے مسئلے بھی راضی کرائے گے. آ جائے گا قیامت دا دن. اور قیامت دے دن کی ہوئے گا؟
ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। हाँ 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 ਹਦੀਸ ਤੇ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, और यारो वो ना जड़ा साडी सिफारिश अल्लाह की बारगाह करे। सुभान अल्लाह। इन्हें को जाइए अब्बा जी को जाने हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होनी। अब्बा जी को कहना साडी सिफारिश करो, आ जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अब्बा जी थोड़ियां तो बड़ियां टोरां ने, अल्लाह थोड़े तो बड़ा मेहरबान है, तुहानू अपने दस्ते कुदरत नाल बनाया, फिर सारे फरिश्तियां का मत्था थोड़े अगे झुकाया। अब्बा जी कली कली शह का नाम अल्लाह ने तुहानू सिखाया, तो मेहरबानी करके सिफारिश करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुत्रों में अल्लाह पर बड़ा डर लगता है, जाओ किसी और को इज़हाबू इला गैरिही। असी नूह अलैहिस्सलाम को ला जाएंगे, वो सानू अगे टोरनगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ला जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगे टोरनगे। मूसा अलैहिस्सलाम को ला जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम अगे टोरनगे। असी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ला जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इज़हबू इला मुहम्मद, जाओ अल्लाह दे महबूब की बारगाह, ओही तुहाडे काम आउणगे। असी सरकार को ला जाएंगे, सरकार फरमाएंगे तुहानू पता नहीं सी आना लहा, ऐस काम वास्ते से अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लाई है ना, ऐस काम वास्ते नहीं आ। और सरकार अपना सरे अनवर अल्लाह की बारगाह सिर सजदे च रख देंगे। सरकार फरमाने हैं असी अल्लाह की हम्द उन्हां लफ्ज़ां नाल करांगे, उन्हां कलिमात नाल करांगे जिहड़ा सानू अल्लाह उस वक्त सिखाएगा। पता लगा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सुभान अल्लाह। सिलसिला और भी जारी रहेगा। सरकार सिर सजदे च रखणगे, अखीर अल्लाह फरमाएगा या मुहम्मद, ए प्यारे हबीब, इरफा रासका, अपना सरे अनवर चुकने से सर तोड़, तू मंगी जा सिजदे जाने, वशफा तू शफा, तू शफात करी जा, सी तेरी शफात नु कबूल करी जावांगे। सुभान अल्लाह। और कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत, या रब्बे उम्मती। अच्छा मुख्तलिफ मरहले होंगे क़यामत के। अल्लाह फरमाएगा सोने चिंता नहीं, आप ही जा आखिर जा जाके कट जन्नत, जिदे दिल च जौ दे दाने दे बराबर भी ईमान है ना, उन्होंने कट ले बाहर जाके आएगा। सुभान अल्लाह। और ईमान बड़ी दौलत है, इन्हों ना गवा बैठना किसी कहन किसी दे कहन। ईमान किहदा नाम है? देखो मैं तकरीर कर रहा, तुम सुन रहे हो, तुम मन रहे हो, तो मैं तकरीर कर रहा। इधर मुहम्मद साहब बैठे हैं, इधर मुआविया साहब बैठे हैं, फारूकी साहब बैठे हैं, तुम मन रहे हो। इस मनण का नाम ईमान नहीं, क्योंकि ये तुसां इन्हां अखां नाल वेख के मन्निया ना, ईमान ना है सोने मुस्तफा की गल ते एतबार करन दा। सुभान अल्लाह। तस्दीक बिमा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार जो कुछ लैके आए ने ओदी तस्दीक करना, ਇਹਦਾ नाम ईमान है। ਤੁਸੀਂ जिबरील ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ। बोलो ਮੰਨਦੇ। क्यों कभी वेखे नहीं वेख्या। क्यों मनते हो? सरकार ते वही लैके आंदे रहे। नहीं वेख्या, पर एक वेखण वाले ने दसिया है ना, मोढियां ते कुछ फरिश्ते बैठे ने कि नहीं बैठे ने। कभी इन्हों का चानन तुहानू हनेरे कमरे च नजर आया? नहीं। कभी बाहर लगा? नहीं। क्यों मनते हो? असां तो नहीं वेख्या, पर सानू एक सोहणे वेखण वाले ने दसिया ना। कबर च काफरां नूं फेंटा लगदा कि नहीं, मोमिनां नूं इनाम मिलता कि नहीं, सारे मनते हो ना? कभी वेख्या कि नहीं? क्यों मनते हो? एक सोहणे वेखण वाले मुस्तफा ने फरमाया ईमान ना है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान पे इतिबार करन दा। अल्लाह दे फजल नाल सुनिया नूं अल्लाह ताला इनाम अता फरमाएगा। रास्ती नबी दी जुबान पे इतिबार करता नहीं, ए तारा नबी दी जुबान मनता नहीं। जे नबी पाक दी जुबान मनता हुंदा ते अबू बकर सिद्दीक नूं अपना इमाम मनदा। ए जालिम चूके अबू बकर नूं नहीं मनदा, उमर नूं नहीं मनदा। इस वास्ते ए दिल दे अंदर ईमान दा जर्रा भी
गुनाहगार भी हैं ना। दिल के अंदर जौ के दाने जितना ईमान है उन्होंने जन्म चो कट पता लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जन्म तो कटने की पावर देगा तो ताई कटने ना। अच्छा मेरे दिल च कितना ईमान है तुहानू पता है? नहीं बोलो नहीं। थोड़े दिल च कितना ईमान है मैनू पता है? नहीं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम जाके बैठणगे सुभान अल्लाह। पता लगा लोगों के दिल के अंदर ईमान कितना है। इल्म भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब प्यारे को अता फरमाया है। जिहदे दिल के अंदर जौ के दाने बराबर भी ईमान होएगा नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुबारक करनगे फिर आके सिर सजदे पे रखणगे या अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा जा सोनिया जिहदे दिल के अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है उन्होंने जहन्नम जो बाहर कढ ले। सरकार सारे नूं कढदे जाणगे। अच्छा सोचण की गल ये है हुण सानूं पता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जान नाल गल नहीं बनदी, इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम को जान नाल गल नहीं बनदी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जान नाल गल नहीं बनदी, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को जान नाल गल नहीं बनदी। फिर अल्लाह इन्ने चक्कर लवा के सरकार को क्यों पहुँचाएगा? वही वजह है अल्लाह नूं साड़ियां दलीलां दा भी पता है ना। मुआविया आज़म साहब MP ने चंद लोगों का काम अड़ जाए ना मेरे मुआविया साहब साडा काम ते करो क्यों नहीं थोड़ा काम नहीं कराना तो रोटी का कराना तुम मेरे वोट करो सपोर्ट करो ये काम करा देंगे। फिर लोग मठियाई का डब्बा भी लैके आते हैं जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया तुम सारा काम कराता है। लेकिन बाहर जाके गल्लां करके हाँ मुआविया साहब ने काम करा दिता लेकिन एक काम तो साढ़ा MLA भी करा सकता है। लेकिन असं उन्होंने कोल गए ही नहीं वो भी तो करा सकता सी ना। जे कोई MLA को जाए MLA काम करा देते हैं ठीक है MLA साहब ने काम कराता लेकिन ये काम असी मुआविया साहब को आखे ही नहीं सी या असी कहीं तो भी करा देंगे। अल्लाह को पता सी ना अल्लाह ने तां गेड़े लवाए बाद कोई ना आखे ये काम तो आदम अलैहिस्सलाम भी करा सकते सन ये काम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी करा सकते सन ना। खलीलो सफी मसीहो नबी सभी से कहीं ना बनी। खलीलो सफी मसीहो नबी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। वैसे मैंने पता है कि ये शेर की सुर मेरे तो ज्यादा मेरा बेटा गुलाम हुसैन ये ला सकता बाकी ना था शुरू दलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी।
اولاد قرآن تو اٹھاؤ. یہودیاں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان نبی کریم علیہ السلام کو مشکوک بناؤ. انہوں سب تو بہترین حربہ کیڑا نظر آیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو مسلمانوں کو متنفر کر دیا. یہ کہہ دیو کہ صحابہ کے جنگی نہیں، صحابہ کے جنت کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، یہودیاں کا سانو مقابلہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے. خدا کی قسم ہے کہ ابو بکر نہ ہوندے، عمر نہ ہوندے، عثمان نہ ہوندے، اے قرآن ساڈے کول نہ ہوندا. اے قرآن ساڈے کول موجود ہے تے ابو بکر دی وجہ دے نال، عمر دی وجہ دے نال تے حضرت عثمان دی وجہ دے نال. اللہ آپ پکڑ لا تھوڑی جی دے. انگریز اور یہودیاں کی سرپرستی کے اندر کہتے ہیں اسی اوریجنل قرآن تیار کرنا. اوریجنل قرآن تسی ابو بکر صدیق کو میرے واسطے کوئی نواں کتابڑا لے لیا. عمر فاروق عثمان غنی دے انہاں دی عزت مجروح کرنے واسطے نویں کتابڑی لے لیا. لیکن اللہ دی قسم ہے کتنی دیر تک اے قرآن موجود ہے اتنی دیر تک تہاڈا داغ لگ سکتا ہی نہیں. اے قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا. کیوں؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. انگلینڈ کے اندر ایک ٹاؤن ہے شیفیلڈ، اتنے ایک باری عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مناظرہ ہوا. مسلمانوں والوں مناظر سن مولانا احمد نثار بیگ مرحوم. صدر مناظر سن مسلمانوں والوں میرے عزیز نے رشتے بہنوئی ہوتے ہیں قاری غلام سرور صاحب. عیسائیوں والوں مناظر سی جیکب مسیح. یہودیوں جیکب کہتے ہیں. ساڑھے قاری صاحب اٹھے انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، آسمانی کتاباں دو آسمانی کتاباں دے منن والے علی موجود نے. کہ میرا خیال ہے کہ اسی نہ اپنی اپنی آسمانی کتاب کی پہلے تلاوت کریے پھر ترجمہ کریے تاکہ برکتہ نازل ہو. عیسائی کہتے ہیں ٹھیک ہے. قاری صاحب اٹھے انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ آمین. قاری صاحب نے میں نے تلاوت کی تھی پھر ادھر ترجمہ کیتا. انہوں نے کہا جی اٹھو تسی اپنی بائبل دی تسی اپنی انجیل دی تلاوت کرو. انہوں نے بھی ہولی بائبل چکی پہلا چیپٹر پیدائش پڑھن لگے. قاری صاحب نے کہتے ہیں جناب ترجمہ بعد پہلے تلاوت کرو، پہلے تلاوت کرو. ہم تلاوت کیوں کرو کیونکہ اصل کے ہے ہی نہیں. جو کچھ ترجمہ انہوں کو ترجمے میں پتہ نہیں کتنے بدلے میں. جس طرح قرآن شریف کا ترجمہ فرق ہوتا ہے، اسی طرح بائبل بھی اصل نہیں. بس سن بکم عمی فہم لا یرجعون. سبحان اللہ. اور کالیوں جتنا مرضی دل ڈالو خوشی قرآن ساڈے تو نہ اٹھا سکتے نہیں. بے شک آپ یاری لگا رہے ہیں 2 منٹ. اوریجنل قرآن چھاپا جاتا ہے. ہونے چاہیے کہ نا 6 چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے قرآن سمجھ رکھے ہے کہ نہیں.
ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ original ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له शरारती जिन्ना का एक ग्रुप आ गया ताकि सारे पुराने पाक दे नुस्खे और चौके समुद्र के अंदर बिल्कुल डुबो भी दे ताकि असी 24 घंटे तो पहले पहले कुरान फिर लेना जी थोड़े जिला टोबे के अंदर 600 तो काफी निकल रहे हैं 600 कमाल ही होगा ਅਸੀਂ 600 ਲੈ ਲਈਏ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 30 ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਪਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਪਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 120 ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ 120 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਟੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਆ 5 एक नूं आखांगे तू मिलदा जा बाकी चार वेखदे जाणगे कि ओवर देर दी गलती ते नहीं होगी पाइया लिख लगे कितनी देर लगनी और काले तुसी इस कुरान तो इतिमाद हटाउण वास्ते जिन्ना मर्जी तेल ला लो ए अबू बकर दी शान लुक सकती नहीं उमर दी शान लुक सकती नहीं उस्मान दी शान लुक नहीं सकती मौला मुर्तजा दी शान नहीं लुक सकतियां कुरान सहाबा दी शान नाल पढ़िया पिया واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان اللہ کی کہہ رہے ہو سبحان اللہ اور کی کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا خالی نہیں کہندا نبی کریم علیہ السلام نے راج کو واپس آ رکھا نا 7ویں آسمان میں ملے ابراہیم علیہ السلام فرمایا سونے پتر جی چلے ہو نا تے جا کے اپنی امت نو میرا سلام تے کہنا یار اسی کتنے خوش بخنا سانو ابراہیم علیہ السلام دا سلام آ رہے ہیں تے نال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سونے پتر جی میرا سنیا بھی لینا کہ جنت دی جڑی مٹی ہے نا ہے کستوری پر جڑا پلاٹ تہاڈے سی ہونا نا ہے او دے اوپر رڑا او دے کوئی بوٹا شوٹا نہیں ہوگیا تے بوٹے اپنے پلاٹاں ہی تسی آپ لانے ہیں سبحان بوٹا اللہ کیویں لگدا ہے سبحان اللہ ایک باری پڑھ دو سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ اینے پڑھن والے کو بوٹا لا دیتا ہے ایک حدیث کا ہے سبحان اللہ دا بوٹا بکرا الحمدللہ دا بوٹا بکرا لا الہ الا اللہ دا بوٹا بکرا تے اللہ اکبر دا بوٹا بکرا تے کی خیال ہے بوٹے لانا نہیں پڑھو ہاں میرے نال سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلو پورا کر لو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہمیں کنے کنے بوٹے لگ گئے ہم میرے پڑھانا کنے پڑے 10 تک لگ گئی جڑے پہلے لگے نا بکرے کنے کنے بوٹے لگے 10 نو ایک بار پھر تو لگ گیا نو لگ گیا 12 اور بڑی مجھے لگتا ہے بڑی اور بڑی کوئی نہیں لگتا بڑی ہے ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ آپ تساں جنہ سارے نے پڑھے ہیں میرے پڑھان نال پڑھے ہیں تے میرے
جتنے جتنے بوٹے تھوڑے لگے نا سارے کا کٹھا جنگل اللہ نے میرے پلاٹ کی لا دیا سبحان اللہ اچھا یہ فرماؤ یہ حدیث میں نے کنے پڑھائی سی استاد نے میرے استاد نے انہوں نے کنے پڑھائی سی وہ دے استاد نے انہوں نے کنے پڑھائی سی وہ دے استاد نے بولتے جاؤ انہوں نے کنے پڑھائی سی انہوں نے استاد انہوں نے کنے پڑھائی سی انہوں نے کنے پڑھائی سی اخیر گل کتنے جا کے صحابہ ہوں ساری امت جنیاں نیکیاں کری جاتی ہے نا آٹومیٹکلی سرکار کے کھاتے میں درج ہو رہی ہیں سبحان اللہ ہوں اتنے قرآن سمجھو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ سونے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی نالوں بہتر سبحان اللہ اس طرح بہتر ہر سیکنڈ میں نبی پاک میں نشانہ بدلی جا رہی ہیں نیکیاں بد رہی ہیں ہر گھڑی بہتر بہتر پہلی گھڑی نالوں بہتر 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 اچھا ویسے کسی دیا نیکیاں کا اینڈ آ گیا کسی دیا شانہ کا اینڈ آ گیا یہ بھی ایک عیب ہے یہ بھی ایک عیب ہے مثلا کسی دیا شانہ انہی نے بھی نا کتی تے نہیں اینڈ آ گیا نا ایسے ہی سارے دنیا سب دیا شانہ کا اینڈ کے ہے کتنے وصف نے انسان نے انہوں نے اللہ نے علم دیتا ہے یہ عالم ہے یہ خطیب ہے یہ مدرس ہے یہ مصنف ہے اور پھر یہ شانہ نے بھی کھیچ تو ادھر مسلم بھی بنا لو بس اینڈ ہے لیکن محبوب وہ نہیں جنہ دیا شانہ دا اینڈ ہے ہی نہیں بے شک آرام کری جا رہی ہیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے تائیں فرمایا تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا احمد رضا نے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا آقا کہوں تجھے خالق کا خلق کا آقا کہوں تجھے اے واعتصموا بحبل اللہ جميعا اللہ کی رسیوں کو اٹھ کے پھڑ لو ولا تفرقوا اور فرقوں میں مت ہرگز اس کو پیچھے نہیں ہٹنا ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہونا یہ حکم میں نہیں ہے معاویہ صاحب کو نہیں ہے جنگی صاحب کو فروغی صاحب سارے میں اللہ کی رسی کو اٹھ کے پھڑ سونے اللہ کی رسی کیڑی ہے فرمایا کتاب اللہ الممدود اے اللہ کی کتاب
اینو کٹ کے پھاڑیا میں خود دعوت لے کے آ رہے ہیں خدا دا نام جے قرآن کا دامن نہ چھوڑے قرآن کو مضبوطی نہ پڑھو اگے اللہ کی فرماندا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تواڈے تے جڑی اللہ دی مہربانی نہ یاد بھی رکھو کی سی اللہ دی مہربانی اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ سبحان اللہ تسی تے دوجے دے دشمن سو پھر اللہ نے تواڈے دلاں وچ پیار پا دیتا اچھا اے اللہ کنہاں نوں کہہ رہے ہیں یہودیاں اچھی بول رہے ہو سارے بول رہے ہو باہر والے بھی بول دے اندر والے بھی بول دے کنوں کہہ رہے ہیں اللہ کی مہربانی ہے تو کالو اے ابو بکر تو نوں پکڑ وایا کتیا اللہ کرے تیری مدد صحیح اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا سبحان اللہ اے میرے محبوب صحابہ تسی پہلے جہنم دے گڑے دے کنارے تے سو فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا پھر اللہ نے تانوں اتوں باہر کڈ لیا ہے سبحان اللہ اللہ تے کہے میرے محبوب کا صحابی جہنمی نہیں اللہ نے جہنم تو بچا لیا فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا اور کتیا تو پھر بھی ابو بکر کو دوست کیا کہ عمر کو دوست کیا کہ عثمان کو دوست کیا کہ اور تمہیں پتا کہاں لگے گا یہ تیری اکھاں مٹیاں جان گیا فرشتے آنے تیرے پورے کے مار کے ترے تیروں ماں یاد کرا دینی ہے نانی یاد کرا دینی ہے اس ویلے تو آکھے گا صحیح سب قرآن پڑھ کے جو کہتا سی حق تے سچ کہندا سی سارے صحابہ مقام صحابہ رفعت صحابہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی آگے مالک فرماتا ہے كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللہ فرماتا ہے اللہ کی تواڈے سامنے اپنی آیتاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تواڈے سامنے چانن کرتا ہے کیوں چانن کے بندے نوں ٹرنا سوکھا ہوتا ہے نا اللہ تواڈے واسطے چانن کرتا ہے لعلکم تہتدون تاکہ تانوں سیدھا راہ نہ بجائے اور ستارہ ابو بکر دی غلامی والا ستارہ عمر دی غلامی والا ستارہ
قرآن کے پڑھیا پہ ہے یہودیاں نے آکھے آسانی ایمان لینا ہے لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سبحان اللہ کہ ستارہ کیویں ملے گا تو میرے محبوب کے صحابہ جنہیں تسی ایمان لے آئے گے نا یہ بھی ایدان کا ایمان لے آئے ابو بکر ہے جنہیں تیرا ایمان ہے عمر جنہیں تیرا ایمان ہے عثمان جنہیں تیرا ایمان ہے علی جنہیں تیرا ایمان ہے اور جنہیں توڑے ایمان میں نا کہ یہودی بھی انجدہ ایمان لے آؤں گے تا ستارہ پان گے ایتھے اللہ نے کی فرمایا یُبَيْنُ لَكُمْ اللہ توڑے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے کیوں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تانوں ستارہ مل جائے اور ستارہ ایسی توڑے سامنے بیان کر رہے ہیں صحابہ دشمنی والا نہ ستارہ ایسی جہنم لے جان والا ہے ایک قرآن دی آیت ہے سن لو سبحان اللہ آتے دنیا کا ایمان میں نے نام انشاءاللہ کور چوئی ملنا خشت رہی ملنا تھوڑے آپ کالیا تو قرآن ذرا عشق بھی اپنا پڑھ سبحان اللہ وہ صحابہ کو گانا کرتا ہے کہ اللہ انہاں دی شانہ بیان کرتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ سبحان اللہ اللہ نے تواڈے واسطے ایمان پیارا بنا دیتا ہے سبحان اللہ تواڈے تے اللہ دا کرم ہے نا ابو بکر دی محبت تواڈے دل تے ہے کہ ہے عمر دی ہے عثمان دی وہ بھی دسو ایک امتی زندہ ہو سکتا ہے تو کلمہ جدہ کلمہ پڑھیا ہو زندہ کیوں نہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ سبحان اللہ اللہ کی قسم ہے سونے تو زندہ ہے
میرا مولوی نہ لگا لگالی کے پہلے بس چک مولوی صاحب میرا ہم نام لیکن دوسرا بات بیٹھا رہے ہیں دو دیا تقریب میں کرنا مناظرہ ایک اور بولے کہ نہیں میں کروں گا مناظرہ میں کہتا ہوں کیوں کرے گا مناظرہ نہیں آپ نے چونکہ آج ہارنا ہے اس لیے آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں علامہ صاحب سے مناظرہ کر کے آئے تاکہ میری طور بڑھے میں کہ شرم کی نہیں ہوئی انہوں نے کہا نبی کو غیر جائے کرنے کہ تیروں نے پتا لگے میں آنا ہے نہیں کرینے کی بات ہے میں کہ کرینے میں میں دستا یہ ہوئی مولوی جڑا لاچا پا کے بیٹھا ہے قصہ پا کے بیٹھا ہے یہ مناظرہ ہے ماسٹر امین صفدر پاڑ کے انہوں نے پینڈ پاک بلا دیا میرا مناظرہ ایسے ماسٹر امین صاحب کا وہ میرے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو میرے سامنے کیوں ٹھہر سکتا ہے پھر میں انہوں نے کیا میں کہا دس قبر کے اندر کافر کو پھینٹا لگ رہا ہے کہ نہیں لگتا کہتے لگتا ہے میں کہا پھینٹا کیوں لگتا ہے کبھی کسی نے ایس پلر کو پھینٹا لایا اسی مدرسے بھی پڑھتے رہے اسکولے بھی پڑھتے رہے سامو ماسٹر کے استاد مار دیں آج جیسے مادری اسلام پڑھے ہیں نا دسنا نہیں کسی فرمار پیتی سوری پتروں سارے نالے جب پڑھے ہیں نا وہ سارے نالے جب میں جو قبر میں لگ رہا ہے پھینٹا کی نہیں لگتا ہے یہ کچھ نہ کچھ حیات ہے کچھ نہ کوئی شعور ادراک ہے یا عذاب قبر میں انکار ہے یہ عذاب قبر منتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ مننا پائے گا نہیں میں قبر نہیں ہے قبر کافر قبر میں اندر اوکھا مومن قبر میں اندر سوکھا مومن نالو شہید کی زندگی آگا شہید نالو صدیقہ کی زندگی آگا صدیقہ کی ابو بکر صدیق کی زندگی آگا یہ ابو بکر نالو میرے مصطفیٰ کی زندگی آگا نعرہ تکبیر عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی لکڑی کا ایک طرف جو مقدس سے خشک تھا لکڑی کا ایک طرف جو مقدس سے خشک تھا چھو کر میرے مسیح نے بخشی اسے حیات میں تو کہتا ہوں قبر بھی زندہ ہے آپ کی وائز کو شک ہے کس طرح زندہ ہے ان کی ذات عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمے اللہ کا معنی ہے اللہ کی قسم عقیدہ پکا کچا نہیں دل میں یقین نہیں ابو بکر تک نہیں عمر تک نہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اور میرے مصطفیٰ علیہ ساتھی اللہ نے تمہارے واسطے ایمان پیارا کر دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ایک ایمان تمہارے دلوں پہ نقش کر دیتا ہے مزین کر دیتا ہے بے شک تانوں ایمان پیارا ایمان کی دا نام ہے التصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کی ہر بات پہ اعتبار کرنا اے اللہ نے تمہارے دل نقش کر دیتے ہیں کرہ الیکم الکفر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت پا دیتی ہے کفر کی نعمت کفر کی نفرت بھی اللہ کا ایک انعام ہے میرے صحابہ دشمن نے تمہیں کہنے لگتا ہے کہ پیڑے یہ اللہ کا انعام ہے کرہ الیکم الکفر
والفسوقا کہ فسق بھی اللہ نے تواڈے دلاں واسطے پیدا کر دیتا تانوں چنگا نہیں لگتا فسق کی ہے گناہ نافرمانی عصیان حکم عدولی تانوں نہیں چنگا لگتا کہ سرکار کوئی آگے کرے کسی طرح بھی نہ تانوں پیارا ہے کی پیارا ہے ایمان اللہ نے دلہ کو نقص کر دیتا ہے کہ جنہیں دل سے ایمان نقص ہو جائے اللہ فرماتا ہے جنہ دے راہ دے سیدھے ہون دی گواہی میرا اللہ دے وے تے قرآن بیان کرے تو قرآن تے یقین کرو کتابڑیاں چھڑ دیو اس گل نوں اللہ دی بھی تعریف قرآن کرتا جی دی تعریف قرآن نہیں کرتا اسی نوں چپ کے باہر مارتے جدوں میرا والد صحابہ دی تعریف کرتا ہے جنہ صاحب کی سزا صحابہ کی غلامی علی ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق اور یار زندہ رسول اللہ